خوف خدا بڑھائے گا رحمان کا کلام، جنت میں لے کے جائے گا رحمان کا کلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث پاک کا خلاصہ۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بارگاہ رسالت میں انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ پر بکثرت درود بھیجتا ہوں، میں آپ پر درود بھیجنے کے لیے کتنا وقت مقرر کروں؟ فرمایا جتنا چاہو۔ عرض کی چوتھائی؟ فرمایا جتنا چاہو، اگر تم اس سے زیادہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ عرض کی آدھا، نصف، ہاف؟ فرمایا جتنا چاہو، اگر تم اس سے زیادہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ عرض کی دو تہائی، یعنی دو تہائی وقت آپ پر درود شریف پڑھنے پر مقرر کر لو۔ فرمایا جتنا چاہو، اگر تم اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دیگر اوراد و وظائف میں صرف ہونے والا اپنا تمام وقت آپ پر درود پاک بھیجنے کے لیے مقرر کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو ارشاد فرمایا، اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر تو ایسا کرے گا، یعنی ہر وقت مجھ پر درود پڑتا رہے گا، تو تب تو تمہاری فکروں کو دور کرنے کے لیے درود پاک کافی ہو جائے گا اور تمہارے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے درود کی۔ اللہ ہمیں کثرت درود کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قرآن کی شان کے آج کے سلسلے میں، قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں، یہ کچھ عرض کیا جائے گا، اور انشاءاللہ الرحمن قرآن کی ایک غیبی خبر یہودیوں کے متعلق قرآن نے دی، اور وہ 100% پوری ہوئی، اور کیوں نہ پوری ہو، میرے رب کا کلام ہے۔ اور انشاءاللہ الرحمن آج آپ کو سورہ یوسف کے فضائل بھی عرض کیے جائیں گے۔ قرآن کریم، قرآن مجید، قرآن عظیم یوں کہا جاتا ہے، اور لفظ قرآن جو ہے قرآن میں بھی موجود ہے، جیسے سورہ بنی اسرائیل کی 9ویں آیت میں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے۔ اور جگہوں پر بھی جیسے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ تو لفظ قرآن قرآن میں کئی بار آیا، اور وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن یاد کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا۔ تو قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ بڑے پیارے مدنی پھول مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر نور العرفان میں لکھے، اس میں سے کچھ خلاصتاً آپ کی خدمت میں آسان کرنے کی کوشش کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ سارے علوم جو اولین کے علوم ہیں، آخرین کے علوم ہیں، اس کو جمع کرنے والا ہے، اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ دین دنیا کا کوئی علم ایسا نہیں جو اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، نہیں کہ اس کتاب میں ہر چیز کا بیان ہے۔ قرآن کے اندر سورتیں ہیں، آیتیں جمع ہیں، اس لیے بھی اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن بکھری ہوئی چیزوں کو جمع کرنے والا ہے، اس بنا پر بھی اس کو قرآن کہتے ہیں۔ ہندی، سندھی، عجمی، عربی سب الگ الگ، لباس الگ، رہن سہن الگ، طعام الگ، رنگ، نسل الگ، بکھرے ہوئے بندے،
لیکن قرآن نے سب کو جمع کر دیا اور کیا نام رکھا؟ مسلمان. سماکم المسلمین، سورہ حج میں ارشاد ہوتا ہے مسلمان. تو قرآن جمع کرنے والا ہے. اس کی ایک اور بڑی پیاری مثال مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دی. شہد کی مکھیاں مختلف رنگ رنگ کے پودوں پر، پھولوں پر جاتی ہیں اور چوستی ہیں، اور ساری چیزیں جو مل جاتی ہیں یہ کیا بنتا ہے؟ شہد. تو اسی طرح مختلف ممالک، مختلف زبانوں کے لوگ، ان سب کا نام ہوا مسلمان. تو یہ اللہ کی کتاب یہ بندوں کو جمع کرنے والی ہے. اب دیکھیں زندوں اور مردوں کو کیا تعلق ہے آپس میں، لیکن قرآن عظیم نے اس کو بھی خوب جمع فرمایا. مثلا جو مسلمان فوت ہو گئے، مردہ ہیں، زندوں سے فیض لینے کے لیے ان پر قرآن پڑھ کر اصالہ ثواب کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور جو زندہ ہیں وہ وفات شدہ لوگوں سے فیض لیتے ہیں کہ جنہوں نے وہ قرآن کی برکتیں لی، ولی بنے، قطب بنے، اللہ کی عطا سے غوث بنے، ان کا فیض بعد میں بھی جاری ہے. قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے، یہ مدنی پھول پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. پڑھی ہوئی چیز، ایک معنی اس کے یہ ہیں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر جو صحائف نازل ہوئے، آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، وہ لکھی ہوئی نازل ہوئیں، توریت اور انجیل. اور قرآن کے نزول کا انداز کیا تھا کہ جبریل امی علیہ السلام حاضر بارگاہ ہوتے تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتے تھے، قرآن پڑھتے تھے اور میرے نبی سن کر یاد کر لیتے تھے. یہ بھی میرے نبی کا عظیم معجزہ ہے کہ آپ نے اس کی تکرار نہیں کی. جیسے حافظ قرآن پاک حفظ کرتے ہیں تو بہت آیتوں کو بار بار پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، جب بھی آیتیں یاد ہوتی ہیں، جب بھی صورتیں یاد ہوتی ہیں. مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن سنا جبریل امی علیہ السلام سے، اور سارا قرآن آپ کو یاد ہو گیا، حفظ ہو گیا. قرآن کو قرآن اس لیے بھی کہتے ہیں، پڑھی ہوئی چیز، کہ جس قدر قرآن پڑھا گیا، پڑھا جاتا ہے، پڑھا جائے گا، کوئی کتاب، دینی کتاب، دنیاوی کتاب اس قدر نہیں پڑھی گئی، نہیں پڑھی جا رہی، نہیں پڑھی جائے گی. اور ویسے آپ کو عرض کروں، اس وقت بھی دنیا میں سب سے زیادہ پرنٹنگ جس بک کی ہوتی ہے وہ ہے کتاب اللہ، قرآن کریم. یہ بھی ہے قرآن کی شان. پہلی آسمانی کتابیں خاص جماعتوں کے پاس آئیں، کچھ دن رہیں، پھر قوموں نے اس میں تحریف کر دی، تبدیلی کر دی. مگر قرآن کی شان دیکھیے، سارے عالم کی طرف آیا، ساری خدائی میں پہنچا، بار بار پڑھا جاتا ہے، دل نہیں بھرتا. اکیلے پڑھتے ہیں، جماعت میں پڑھتے ہیں، تراویح میں پڑھتے ہیں، فرائض میں پڑھتے ہیں، واجب میں پڑھتے ہیں، وطر میں پڑھتے ہیں، اصالہ ثواب میں پڑھتے ہیں، تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور پڑھا جا رہا ہے. اس سے زیادہ کوئی کتاب نہیں پڑھی گئی، نہیں پڑھی جائے گی. قرآن کی شان، سبحان اللہ، اللہ اکبر. اور قرآن کی شان دیکھی، جو قرآن کو نہیں مانتے انہوں نے بھی قرآن پڑھا. ایک غیر مسلم حضرت صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں آیا. اس نے کہا کہ مجھے آپ کے قرآن کے 14 پارے یاد ہیں، کیا ہماری جو کتاب ہے وہ آپ کو یاد ہے؟ تو حضرت صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا زبردست جواب دیا. علماء بڑے ذہین ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ میرے قرآن کا کمال ہے، یہ میرے قرآن کی شان ہے. وہ دوست تو دوست دشمن کے سینے میں بھی پہنچ گیا، اور تیری جو کتاب ہے اس کی یہ کمزوری ہے کہ وہ دشمنوں کے پاس تو کیا پہنچتا، وہ دوستوں کے دل میں بھی نہیں پہنچا. تمہاری جو کتاب ہے وہ کتنے عرصے سے آئی ہے؟ تم کہتے ہو اتنے سال ہو گئے. وہ تو ملک سے نہیں نکلی، اور قرآن کریم پوری دنیا میں پہنچ گیا. سبحان اللہ. قرآن کو قرآن اس لیے بھی کہتے ہیں کہ حق اور ہدایت اس کے ساتھ ہیں. سبحان اللہ. اور بھی بہت سارے پیارے پیارے مدنی پھول مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن کے متعلق کہے. تو قرآن
ہر وقت مسلمان کے ساتھ رہتا ہے، مسلمانوں کے تمام معاملات، عقائد، اعمال، اخلاق، سیاسیات، عبادات، معاملات کو ایک ساتھ جمع کرتا ہے۔ اس میں سب جمع ہے، سب بیان ہے اس کے اندر۔ اور قرآن ہر وقت مسلمان کے ساتھ ہے، بچپن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، اور نزا میں بھی قرآن کام آتا ہے، قبر میں بھی کام آتا ہے، قیامت میں بھی کام آئے گا، رب سے بخشوائے گا، جنت میں درجات بڑھائے گا۔ حافظ قرآن کو کہا جائے گا نا، حامل قرآن کو، حافظ قرآن کو، کہ پڑھتا جا اور جنت کے بلند درجات کو چڑھتا جا۔ سبحان اللہ۔ ہے کلام خدا قرآن کی شان، مرحبا مرحبا قرآن کی شان۔ ہے کلام خدا قرآن کی شان، مرحبا مرحبا قرآن کی شان۔ بہترین دوا قرآن کی شان ہے، شفا ہی شفا قرآن کی شان۔ کوئی مشکل جو آئے تلاوت کرو، دوری ہو ہر وبا قرآن کی شان۔ سیدھے راستے پہ بے شک چلا آتا ہے یہ رہنما قرآن کی شان۔ ہے کلام خدا قرآن کی شان، مرحبا مرحبا قرآن کی شان۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قرآن کی غیبی خبر۔ آج یہودیوں کے متعلق جو قرآن نے ایک غیبی خبر دی وہ آپ کو بتائی جائے گی، معلوماتی بھی ہے، دلچسپ بھی ہے، عبرتناک بھی ہے، قرآن کی شان کا اظہار بھی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 94، 94۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين۔ تم فرماؤ اگر پچھلا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لیے ہو، نہ اوروں کے لیے، تو بھلا موت کی آرزو تو کرو اگر سچے ہو۔ یہودی ایک دعویٰ کرتے تھے کہ جنت میں یہودی جائیں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 میں یہ مذکور ہے۔ تو یہاں قرآن نے ان کا رد کیا کہ تمہارا یہ گمان ہے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے اور جنت تمہارے لیے خاص ہے، آخرت کی طرف تمہیں اطمینان ہے، تمہیں عمل کی نیکیوں کی حاجت ہی نہیں ہے، تو پھر دنیاوی زندگی کی آزمائشیں کیوں برداشت کرتے ہو؟ موت کی تمنا کرو، موت مانگو، تاکہ آخرت میں پہنچ کر عیش کرو، راحت کرو۔ اگر موت کی تمنا نہ کرو تو تم جھوٹے ہو، تمہاری بات جھوٹی۔ اللہ اکبر۔ موت کی تمنا کیوں کرتے وہ؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہودی موت کی تمنا کرتے سب ہلاک ہو جاتے اور روئے زمین پر کوئی یہودی باقی نہ رہتا۔ تو یہودی اسلام کے سخت دشمن ہونے کے باوجود موت کی تمنا کا لفظ زبان پر نہیں لا سکے۔ یہ قرآن کی غیبی خبریں ہیں جن کی حقانیت ظاہر ہوئی، اور کیوں نہ ہو کہ یہ رب تبارک و تعالی کا کلام ہے۔ یہودی یہ بہت لمبا عرصہ جینا چاہتے ہیں اور آخر موت ہے۔ مشرکین کا ایک گروہ مجوسی آتش پرست، یہ جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں 1000 سال، یعنی 1000 سال جیو۔ اب 1000 سال تو ایوریج عمر کسی کی بھی نہیں دنیا میں۔
وہ مجوسی مشرک 1000 سال جینے کی تمنا کرتے ہیں، یہودی ان سے بھی بڑھ کر تمنا کرتے ہیں، اور اگر لمبی ترین زندگی پا بھی گئے تو ان کا کفر ان کو جہنم میں داخل کرے گا، یہ جہنم سے دور نہیں کیے جائیں گے چاہے جتنی لمبی عمر پا جائیں۔ تو اللہ پاک ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اور کوئی حال ان کا اللہ پاک سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو قرآن نے غیبی خبر دی کہ یہودی موت کی تمنا نہیں کریں گے، تو وہی ہوا، انہوں نے موت کی تمنا نہیں کی۔ اگر موت کی تمنا کرتے تو روئے زمین کے جتنے بھی یہودی تھے سب ختم ہو جاتے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کی پکی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اب تیسرا سیگمنٹ ہے سورتوں کے فضائل، اس میں آج سورہ یوسف کے تعلق سے عرض کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ایک دن یہودیوں کے علماء سے ایک عالم جو توریت کا قاری تھا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس وقت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہے تھے، سبحان اللہ۔ اس عالم نے سورہ یوسف سنی، عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ سورت کس نے سکھائی؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سورت سکھائی۔ وہ یہودی عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر حیران ہوا اور یہودیوں کے پاس آ کر کہنے لگا کیا تم جانتے ہو خدا کی قسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں ان باتوں کی تلاوت کرتے ہیں تو جو تورات میں نازل کی گئی تھی۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، یہ بھی آسمانی کتاب ہے، الہامی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ چنانچہ ایک گروہ کچھ لوگ یہودی مل کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کو پہچانا کہ آخری نبی کے جو اوصاف تھے انہوں نے دیکھے۔ مہر نبوت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک شانوں کے درمیان تھی، دونوں کندھوں کے درمیان، اس پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زیارت کی اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سورہ یوسف سنی اور اسلام قبول کر لیا، سبحان اللہ۔ ان کے جلووں میں ہیں وہ رعنائیاں جو وہاں پہنچا انہی کا ہو گیا۔ کیا شان ہوگی، میرے نبی سورہ یوسف تلاوت کر رہے ہوں گے، کتنی میٹھی آواز، کیسی پیاری آواز ہوگی، سبحان اللہ۔ قرآن پاک کا بہترین قصہ سورہ یوسف کو، بہترین سٹوری، بہترین واقعہ، بہترین حکایت سورہ یوسف کو قرار دیا گیا۔ سورہ یوسف کو بہترین واقعہ، اچھا واقعہ کیوں کہا گیا؟ بڑی پیاری باتیں ہیں، اللہ کرے توجہ کے ساتھ سنیں آپ۔ اس سورت میں عبرت کی باتیں ہیں، حکمت کی باتیں ہیں، جتنی عبرت اور حکمت کی باتیں اس سورت میں ہیں قرآن پاک کی کسی اور سورت میں نہیں بیان کی گئیں۔ سورہ یوسف کے اندر انبیاء کرام کا ذکر ہے، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہے، فرشتوں کا ذکر ہے، شیطانوں کا ذکر ہے، جنوں کا ذکر ہے، انسانوں کا ذکر ہے، جانوروں کا ذکر ہے، پرندوں کا ذکر ہے، بادشاہوں کا ذکر ہے، تاجروں کا ذکر ہے، عالموں کا ذکر ہے، جاہلوں کا ذکر ہے، مردوں کا ذکر ہے، عورتوں کا ذکر ہے، ان کے طرز زندگی کا بیان ہے، عورتوں کے مکر و فریب کا بیان ہے۔ اللہ ہمیں سورہ یوسف اور سارا قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خوف خدا بڑھائے گا رحمان کا کلام، جنت میں لے کے جائے گا رحمان کا کلام۔